السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ آج کی تیسری اور آخری کلپ۔ آج 9 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 21 اپریل 2021 عیسوی ہے۔ آج کی اس تیسری اور آخری کلپ میں ہم بتائیں گے کہ کس مال پر یا کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، سونا، چاندی یا مال۔ سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا، چاہے وہ استعمال کی شکل میں ہو یا بغیر استعمال، جیسے زیور وغیرہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ، راجح قول یہی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر استعمال میں زیور کی شکل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، خالص سونا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب تقریباً 52 تولہ چاندی ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، بناوٹ ہو اس کی، یا ایسی خالص چاندی رکھی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے کیش پر بھی، یعنی مال پر بھی، نقود جس کو کہتے ہیں نقد، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے نصاب 52 تولے کے برابر اگر کسی کے پاس کیش رکھا ہوا ہے اور 1 سال اس پر گزر چکا ہے تو اسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تجارتی مال، ہر وہ مال جس سے انکم ہو رہی ہے، اور مال کیش کو نہیں کہتے ہیں، ہر وہ مال جس سے انکم ہو رہی ہے، جیسے گاڑی ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، جائیدادیں ہیں جن سے آپ کو انکم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر گاڑیاں ہیں یا آٹو ہیں یا کار ہیں، آپ رینٹ پہ لگا دیے ہیں، اس میں لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں اور آپ کو پیسہ مل رہا ہے، تو یہ بزنس ہے، یہ تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچے اور 1 سال کا گزر اس پر ہو جائے۔ اسی طریقے سے پلاٹ ہے، آپ اس پہ جو ہے بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو کرائے پر، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو پیسہ مل رہا ہے، تو تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی ہر وہ چیز جو تجارتی مال جس کو آپ اردو میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس مکان ہیں، فلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کو، یا دکان ہے آپ کے پاس، اس پر آپ نے رینٹ پہ دیا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے اور 1 ایئر اس مال پر گزر جاتے ہیں یا گزرتا ہے 1 ایئر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زمینی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جیسے غلہ، زمین سے دانے نکلتے ہیں، چاول، گیہوں، پھل فروٹ وغیرہ، زمینی پیداوار یعنی زمین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، زراعت، ان پر بھی جو ہے زمینی پیداوار پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کو بہیمۃ الانعام کہا گیا، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، سب کا اپنی اپنی جگہ نصاب ہے کہ اتنے اونٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اتنی زکوٰۃ میں یہ دینا پڑے گا آپ کو، اتنی بکریاں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ میں یہ دینا پڑے گا، اگر اتنی گائے آپ کے پاس ہے تو سب کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ الغرض یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کسی کے پاس گھر ہے، وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی اس کے پر زکوٰۃ۔ گھر سے اگر فائدہ ہو رہا ہے، منافع، جیسے کہ ہم نے بتایا تجارت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یعنی اس سے آپ کو انکم ہو رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ بھی انکم پر ہے، رینٹ پر ہے، اس مکانیت پر نہیں ہے۔ آپ نے مکان بنایا 1 لاکھ کا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے، 1 کروڑ کا مکان آپ نے بنایا، لیکن آپ سے اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، رینٹ آپ کا، اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے زمین آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں زمین پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، زمین کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کمانا ہے یا سیلف یوز کے لیے؟ جو چیزیں سیلف یوز کے لیے ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گھر ہے، سامان ہے یا زمین ہے، اس پر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اسی صورت پہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس زمین کو آپ کو بیچنا ہے یا اس سے جو ہے آپ کو فائدہ کمانا ہے، انکم، تو ایسی صورت میں جب آپ بیچیں گے، ایسی صورت میں اس پہ جو ہے زکوٰۃ آپ کو
نکالنی ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے مختصر. مزید اگر کسی کو وضاحت نہیں ہوئی ہے یا مزید کوئی کسی کے پاس ڈاؤٹ ہے تو وہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹ طالب علم سے یا علماء کرام دنیا میں موجود ہے رابطہ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق ادائیگی اس فریضے کی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے باقاعدگی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.